ہیں, پرائیویٹ ٹھیکیدار ہیں, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور KMC کو کچھ پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. اب انہیں جو ریٹ رکھے ہیں سر, جس کی بجلی 100 یونٹ تک استعمال ہوتی ہے جس گھر کی کراچی کے اندر, اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا, زیرو. جو 100 سے لے کے 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان سے 20 روپے مہینے کے لیے جائیں گے سر, 20 روپے. جو 201 سے لے کے 300 تک استعمال کرتے ہیں ان سے 40 روپے. جو 301 روپے سے لے کے 301 یونٹ سے لے کے 400 یونٹ تک استعمال کریں گے ان سے 100 روپے. جو 401 سے 500 یونٹ استعمال کریں گے ان سے 125 روپے. جو 501 سے 600 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو 150 روپے. جو 601 سے 700 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان سے 175 روپے. اور جو 700 یونٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان سے 300 روپے. ریزیڈینشیل کے لیے ہائیسٹ ریٹ جو ہے وہ 300 روپے ہے, اور وہ بھی 700 یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والوں پر. پھر اس کے بعد جو جنرل سروسز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں 300 روپے, کمرشل سے 400 روپے, انڈسٹریل سے 400 روپے. یہ کراچی کے شہریوں سے میونسپل چارجز کی مد میں کے الیکٹرک کے ذریعے پیسے لینے کی بات ہوئی, اور یہ پیسے KMC کو ملنے تھے اور وہ پیسے KMC نے کراچی شہر کے اوپر خرچ کرنے تھے. لیکن اس پر بھی جو وبلا مچا, جو کورٹ میں گئے, پھر کورٹ نے خیر واپس بھیج دیا, وہ سارا اب انہوں نے شروع کیا ہے. لیکن امید ہے کہ اس مرتبہ یہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ KMC کو ملیں گے, تاکہ KMC جو ہے وہ بہتر طریقے سے کچھ چل سکے اور کام کر سکے. یہاں پر میں اور بات آپ سے کر لوں گا سر. اس کے علاوہ کراچی میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اسکیمیں ہیں وہ بھی کراچی میں ہے, بہت بڑی اسکیمز ہماری. ملین ایکسپریس وے, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں سے جتنے منصوبے بنے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے, کراچی کا سب سے بہترین منصوبہ جو ہے وہ ملین ایکسپریس وے, سب سے بہترین. اور یہ پہلے یہ بتایا تھا خطبے میں کہ 27 ارب روپے کے قریب اس کی لاگت تھی, لیکن اس کی ڈیزائن میں کچھ چینجز ہوئی, اور چینجز ہونے کے بعد یہ منصوبہ 54.7 ارب روپے کا ہے. 54.7 بلین کا پروجیکٹ ہے اور کراچی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے, مجھے امید ہے یہ لکھ رہے ہوں گے سارے. آپ کو میں بتاؤں گا کہاں پر ہے, دیکھ کے آئیے گا. اس کے علاوہ ایک سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کے درمیان لنک روڈ بن رہا ہے, 5.4 ارب روپے کراچی کے لیے. NED یونیورسٹی میں ایک NED ٹیکنالوجی پارک کا زبردست پروجیکٹ ہے, 24 ارب روپے کا. یہ ابھی شروع نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. اوپر کی دو اسکیمیں جو آپ کو میں نے بتائیں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور منصوبے ہیں لیکن اس میں ابھی بات نہیں کروں گا, تھوڑا سا اس کو بھی آگے بڑھنے دیں پھر میں اس پہ جاؤں گا. سر بلڈنگ کنٹرول کی بات کی گئی, اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہاں بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارے دوست صاحب کھڑے ہوئے کل, معزز ممبر, انہوں نے کہا کہ وہاں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا. ممکن ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے, اور یہ بات میں ہر شخص سے کہتا ہوں جو مجھے شکایت کرتا ہے. سر اگر وہاں کوئی آدمی, کوئی افسر کسی سے پیسے مانگے اور شکایت آئے اور کاروائی نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. لیکن کوئی مانگنے والا بھی تیار, دینے والے بھی تیار, ہمیں کوئی بتائے گا نہیں تو ہم کیا کریں گے بھائی. اس کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے. سر یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ لوگوں نے پیسے لیے ہوں, میں یہاں اس جگہ کا نام ہی لینا چاہتا, جو پیسے لوگ رشوت لے کے گئے تھے وہ واپس کر کے آئے جاتے لوگوں کو کہ ہماری جان چھڑاؤ, اور پیسے دینے کے بعد بھی ان کی جان نہیں چھوٹی. یہ پہلی دفعہ شاید وہ ہوگا کہ کراچی میں کام کرنے والے افسر جن کے اوپر ثابت ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے, کسی کو سکھر بھیجا ہے, کسی کو میرپور خاص بھیجا ہے, کسی کو نوشہ بھیجا ہے, جا کے وہاں ڈیوٹیاں کریں, گرمی کے اندر ان کو پتہ چلے, سزا کے طور پر ان کو بھیجا ہے. دیکھیں یہ جو ایک
مصیبت ہے نا یہ جو کرپشن والی. اگر کوئی یہ توقع کرے گا کہ چیف منسٹر کوئی منسٹر ایسے چٹکی بجائیں گے ختم ہو جائے گی, نہیں ہوگی ختم. یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے. اس میں ہم سب کو اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنا ہے اس کو ختم کرنے میں. آپ انلیگل بلڈنگز جو بن رہی ہیں آپ نشاندہی کریں, مجھے واٹس ایپ کریں, مجھے تصویر بھیجیں, مجھے ایڈریس بھیجیں. کاروائی نہ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں اگر کاروائی نہ ہو. یہ پچھلے مارچ سے لے کے جون تک, اپریل مئی جون 3 مہینے میں 357 بلڈنگیں گروائی ہیں, اور آغاز اپنے حلقے سے کروایا ہے تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اس کے حلقے میں بڑھ رہی ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. اپنے حلقے سے آغاز کروایا ہے. پورے شہر کے اندر جہاں جہاں اطلاع آتی ہے, جہاں رپورٹ آتی ہے, جہاں ویڈیو آتی ہے, جہاں تصویر آتی ہے, ٹی وی سے پتا چلے, سوشل میڈیا سے پتا چلے, کوئی اور دوست بھیج دے, فوراً اس پہ کاروائی کرتے. لیکن اس میں یہ مستقل ہمیں کچھ نہ کچھ اس پہ ایفرٹ کرنے پڑے گا. اور بدقسمتی جیسے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو انلیگل بلڈنگ بنانے والا مافیا ہے اس میں اس علاقے میں رہنے والے جو معتبر لوگ ہوتے ہیں سو کالڈ وہ شامل ہوتے ہیں. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. بلڈنگ ایسے کھڑی ہو جاتی ہے, اچانک تو نہیں کھڑی ہوتی, لوگ شامل ہوتے ہیں. ہمیں ان کو روکنا پڑے گا. آپ نشاندہی کریں, ہم کاروائی کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم ایک نئی چیزیں لا رہے ہیں. میں نے لا منسٹر صاحب سے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں بتائیں قانون میں ترمیم کرائیں کہ جو انلیگل کنسٹرکشن میں ملوث بلڈرز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائیں, اور سخت ترین ایف آئی آرز کٹوائیں تاکہ ان کو سزائیں ہوں. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے خلاف 6, 7, 8 ایف آئی آر ہو جائیں, ان کے پاسپورٹ ضبط کرائیں, ان کے شناختی کارڈ کینسل کروائیں, تاکہ اس مافیا کو روکے کسی طرح. شہر برباد ہو رہے ہمارے. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. سر نچلی لیول پہ جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے وہ ہمیں انڈرٹیکنگ دے گا لکھ کے کہ میں اس ڈیٹ سے یہاں پر میری پوسٹنگ ہوئی ہے اور میرے اس علاقے میں میری حدود کے اندر کوئی لیگل کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. لکھ کے دے گا. میں وہ انڈرٹیکنگ لے رہے ہیں اس سے. یہاں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کس کے دور میں بلڈنگ بنی تھی. ہم سروے کروانے جا رہے ہیں پورے شہر کا تاکہ کہیں پر جا کر لاک کریں کہ بھئی کتنی بلڈنگز ہیں جو بن گئی ہیں, کتنے پلاٹ ہیں جو خالی ہیں, کتنی جو بھی بننے والی ہیں, تاکہ کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہو تاکہ ہم اس کو روک سکیں. ہمارے پاس نہیں ہے. ایک اور تجویز میرے پاس ہے, لیکن وہ بھی چونکہ سی ایم صاحب سے میں نے سرسری طور پہ ڈسکس کیا تھا, وہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. اگر اس پہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو شاید کسی حد تک ہم یہ جو کرپشن والا ایلیمنٹ ہے اس کو روکنے میں بھی کامیاب ہو جائیں, اور انلیگل کنسٹرکشن جو ہو گئی ہے اس کو کسی طرح سے روکیں. لیکن اس میں ہماری مدد کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مل کر کوشش کریں گے کہ اس میں کمی آ جائے. ایک اور چیز جو ڈی جی کو پہلے دن سے میں نے سختی سے کہا ہے کہ سر جو عام شہری اپنا مکان بنواتے ہیں 60 گز کا, 80 گز کا, 120 گز کا, 180 گز کا, 200 گز کا, 250 گز کا, جو اپنا مکان بناتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو اپروولز ہیں وہ بالکل فوری طور پہ ہونی چاہیے. ایک ہمارا وہاں پہ سینٹر بنا ہوا تو ہے, وہ ون ونڈو کا سسٹم وہاں پہ ہے, لیکن تھوڑی بہت شکایتیں اس کی آئی تھی, لیکن ہم اس کو مزید ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور وہ شہری ہمارے اس مسئلے کا شکار نہ ہو. سر ایک اور بڑی اہم چیز, اور سی ایم صاحب نے بڑی مہربانی کی, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ تھا ساری کونسلز کا, کہ ہماری بہت ساری کونسلز, ایون کراچی کے بہت سارے ٹاؤنز ایسے ہیں کہ جن کو جو او جی ٹی ملتا ہے ان کی تنخواہیں اس سے زیادہ ہیں. ان کے لیے اپنے ٹاؤنز کو چلانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر او جی ٹی 2 کروڑ ہے, تنخواہ 3 کروڑ, تو کیسے گزارا کرے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. تو چیف منسٹر صاحب نے جو ہماری اماؤنٹ تھی جو ہم تقسیم کرتے ہیں تمام کاؤنسلز میں, وہ پہلے پچھلے بجٹ میں ہی 80 ارب تھی, پچھلے بجٹ میں, پھر دوران میں بڑھا کے یہ 120 کر دی, اور ابھی اس بجٹ میں 160 ارب روپے کی تجویز ہے. لیکن میں یہ فائدہ اٹھاؤں گا, میں سی ایم صاحب سے کہوں گا اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں, کیونکہ یہ ہم نے جو ورکنگ کی ہے تھوڑی سی ہمیں اس میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن اس میں دیکھیں اچھا کام کیا ہوگا کہ جو ٹاؤنز اور کاؤنسلز روتی ہیں نا کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, ہم وہ سارا ان کا سیکیور کر رہے ہیں. تنخواہ, پینشن, انکلوڈنگ جو ابھی جو انہانسمنٹ ہوئی ہے تنخواہ جو بڑی اس کو بھی شامل کر رہے ہیں, اور جو
نئے لوگ اپوائنٹ ہو کر آ رہے ہیں کمیشن کے تھرو جو آئے ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس کے اندر شامل ہیں, تاکہ کسی کو یہ پرابلم نہ ہو, کوئی ٹاؤن والا یہ نہ کہے کہ جی جوائننگ دے دوں گا تنخواہ کیسے دوں گا. اس بات کی گارنٹی ہوگی ان کو کہ پینشن سیلری تمام کی تمام اس میں کور ہوگی, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ پیسے ان کو مزید بڑھا کے بھی دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یو سیز ہیں, یونین کاؤنسل اور یونین کمیٹیز, ان کو 5-5 لاکھ روپے ملتے تھے. اس مرتبہ جو یونین کاؤنسلز ہیں ان کے 10 لاکھ کر دیے گئے ہیں, اور جو یونین کمیٹیز ہیں شہری علاقوں کی ان کے 12 لاکھ کر دیے گئے. تو یہ اضافہ بھی 100% اور 100% سے زیادہ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یو سیز کے اندر جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. یہ اس میں بھی تقریباً میں بتا دوں کراچی کو جو نا 60 ارب روپے اس میں بھی جا رہے ہیں, 60 بلین روپیز جو ہیں کاؤنسلز کو, ٹاؤنز کو, یو سیز کو جو ہے وہ اس میں جائے گا. اس کے علاوہ کے ایم سی کو ہر برس مختلف ہیڈز میں جو ہیں وہ الگ سے بھی گرانٹس دیتے رہتے ہیں, جس میں کبھی نالے کی صفائی ہوتی ہے, کبھی کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں. وہ بھی تقریباً ہم نے پچھلے کوئی برسوں میں ان کو 6 ارب روپے وہ ایکسٹرا دیے. جو تنخواہوں کے لیے کے ڈی اے کو دیتے ہیں وہ الگ ہے, جو کے ایم سی کو دیتے ہیں وہ الگ ہے, پینشن کے لیے دیتے ہیں وہ الگ ہے. 5 ارب روپے جو ہے وہ کے ڈی اے کو جاتے ہیں, چونکہ ان کی تنخواہوں کا بھی ایک ایشو رہتا ہے, وہ اس پہ کر رہے ہیں, وہ الگ کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز ابھی میں بتاؤں آپ کو کہ ہماری میڈم ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے ایک بڑا چارٹ دکھایا تھا, اور اس میں بتایا کہ 82 بلین روپیز جو ہیں یہ مختلف اداروں کو گرانٹ دیتے ہیں, جس سے لوگوں کو علاج کی سہولتیں ملتی ہیں, اور بڑے ادارے ہیں ان کو ملتی ہیں. لیکن ان 82 ارب روپوں میں سے 55 ارب روپے کراچی کے اداروں کو ملتے ہیں, جن سے کراچی کے لوگوں کو علاج کی اچھی سہولتیں ملتی ہیں. 55 ارب روپے 82 ارب میں سے, 82 بلین میں سے 55 ارب جو ہیں وہ کراچی کے اداروں کو ملتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آتے ہیں لوگ ملک بھر سے ہیں, لیکن یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ صوبہ سندھ کے بیشتر بڑے شہروں میں اچھے صحت کے مراکز بن گئے. تو جو لوگ آتے ہیں اس میں موسٹلی بلوچستان سے آتے ہیں, کچھ پنجاب سے آتے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے زیادہ آتے ہیں, یا کچھ سندھ کے ایسے علاقے جہاں پہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ سکھر کے اندر بھی اچھا NICVD ہے, حیدرآباد کے اندر بھی اچھا NICVD ہے, ٹنڈے محمد خان کے اندر بھی بہت اچھا ہے, سیون شریف کے اندر بھی بہت اچھا ہے. جن کے علم میں نہیں شاید آ جاتے ہیں, لیکن جن کو سکھر میں سہولت مل رہی ہے وہ کراچی کیوں آئے گا, جس کو حیدرآباد میں مل رہی ہے وہ کراچی کیوں آئے گا, جس کو ٹنڈے محمد خان مل رہی ہے وہ کراچی کیوں آئے گا, جس کو سیون شریف مل رہی ہے وہ کراچی کیوں آئے گا. اسی طرح SIUT بھی صرف کراچی میں نہیں ہے, اب لاڑکانہ میں بھی ہے, نواب شاہ میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, اور بھی کئی شاید بنانے کا پلان ہے, لیکن بڑے اچھے SIUT یونٹ جو بنا دیے گئے. اسی طرح اور بھی بہت اچھے ہاسپٹل جو بنائے تاکہ لوگوں کو جو ہے سہولتیں ملتی رہیں. سر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, اس میں ان کا جو اس برس کا خرچہ ہے وہ تقریباً 28 ارب روپے سے کچھ اوپر ہے, 23-24 کا. سر اس میں 28 میں سے 22 ارب روپے کراچی کی صفائی کے اوپر خرچ ہوئے, 28 میں سے 22 کراچی کی صفائی پہ خرچ ہوئے. تو یہ جو باہر باہر آپ کہتے ہیں نا کہ جی کراچی کو آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں, پتہ نہیں لو کے لے گئے, کھا گئے, ادھر کچھ نہیں کر رہے ہیں, خدا کے لیے یہ جو حقائق ہیں اس پہ تھوڑی بات کیا کریں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیں آپ نے بڑی اچھی باتیں, مجھے خوشی ہے, مجھے خوشی ہے کہ اس سال بجٹ کی جو ڈسکشن ہوئی, جو ڈبیٹ ہوئی, وہ بہت اچھی ہوئی, اور اننیسیسریلی کہیں سے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ شور شرابہ نہیں ہوا. مجھے امید ہے یہ ہمارے دوست جو MQ پاکستان کے ہیں, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جب ان کی قیادت میں پاکستان کے خلاف بات کی تو انہوں نے اپنی قیادت کو چھوڑ دیا, لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی سیاست انہوں نے ان سے ہٹ کر شروع کر دی. یہ اچھی بات ہے اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے, پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر میں MQ لندن میں کوئی بات کروں گا تو برا نہیں منائیں گے, تاکہ کوئی اگر ایسا غلطی سے میری بات نکل جائے تو اس کو بھی برا نہیں منائیں گے. سر عرض یہ ہے, دیکھیں ہم سب مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ اس صوبے کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نا وہ ہماری تقسیم سے پہنچا ہے. یہاں جو سندھی مہاجر تقسیم کی بنیاد کسی نے بھی ڈالی, کیسے بھی ڈالی, جو کچھ ہوا ماضی میں اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن اس تقسیم میں اس صوبے کو بہت نقصان پہنچا ہے. لوگ استعمال ہوئے اور استعمال ہونے کا جو نقصان ہوا ہے صوبے کو اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہاں لا اینڈ آرڈر خراب ہوا, وہاں ناراضگیاں ہوئیں, اتنی دشمنیاں ہو گئیں, لیکن آج اگر یہ ریئلائزیشن ہے
اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے کہ اگر اس صوبے نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اس صوبے کے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، اگر ہم نے اس صوبے کے لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے سیاسی نظریات بھلے ہم الگ الگ رکھیں، یہ تنقید ہم پہ کریں، ہم تنقید ان پہ کریں، کوئی بری بات نہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ہمارا بھی حق ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم سنیں بھی، لیکن جہاں صوبے کا انٹرسٹ ہو، جہاں لوگوں کا مفاد ہو، وہاں کم از کم ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہم یہ بات ریئلائز کر لیں گے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں جو بدقسمتی سے جو پالیٹکس رہی ہے ان کی ماضی کی قیادت کی، اس کی بنیاد یہ تقسیم رہی ہے، یہ بنیاد نفرت رہی ہے۔ تو اگر آج کسی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی اس قیادت کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کی جو سوچ اور اس کی جو سیاست تھی اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، اور ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمیں صوبے کے لوگوں کو جوڑنا ہے اور جوڑ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہماری اختلاف ہوں گے، ہماری سختیاں ہوں گی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اس بنیاد پہ بات نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تقریریں ہوتی ہیں، تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ادھر بیٹھے ہیں نا، وہ تو خدا نخواستہ کراچی کو بس گولیاں مارنا چاہتے ہیں، بم مارنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ تاثر ختم کرنا پڑے گا۔ آپ جب ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب کچھ لوگ بات کرتے ہیں، پورے سندھ کی بات کرتے ہیں۔ آپ لاڑکانہ میں مسئلہ ہے، بالکل آپ کو اٹھانا چاہیے۔ شکارپور کا ایشو ہے، آپ کو بالکل اٹھانا چاہیے۔ سیون شریف کا ایشو ہے، آپ کو بالکل اٹھانا چاہیے، لیکن اسی بیلنس طریقے سے اٹھانا چاہیے جس طرح آپ کراچی کو اٹھاتے ہو، کسی طرح اٹھاتے ہو۔ آپ کی پذیرائی ہوگی ان علاقوں میں، جب آپ لاڑکانہ میں بیٹھے ہوئے کسی غریب آدمی کے مسئلے پہ بات کرو گے تو لوگ آپ کی پذیرائی کریں گے، آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ لیکن جب آپ ڈیوائڈ کی بات کرو گے، تقسیم کی بات کرو گے، لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیز جائے گی، تو پھر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ شاید یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ برملا قیدی کہ میں کہتا بھی رہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن سے جب ہمارا پولیٹکس پہ ان سے انٹریکشن ہوا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یار تم کراچی میں خاص طور پہ جو پارٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کو پارٹی میں لے کر آؤ، یہ تاثر ختم کراؤ کہ یہ سندھیوں کی پارٹی ہے، اس پارٹی میں ہر رنگ و نسل کا آدمی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جو منتخب ہو کر نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، تقریباً ہر زبان بولنے والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہر زبان بولنے والا آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ اس ہاؤس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہماری خوبصورتی ہے۔ تو اگر یہ ملک کی، اس صوبے کی، اس شہر کی خاص طور پہ خوبصورتی ہے کہ ہر رنگ و نسل کا آدمی بستا ہے، تو پھر یہاں اس راستے کے ادھر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کراچی کو الگ سے نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کراچی کو صوبے کے ساتھ دیکھیں، جو ایشوز ہیں اس کو صوبے کے ساتھ ملا کے رکھیں۔ ہم اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے، مجھے خوشی نہیں ہو رہی کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے اتنے پیسے، مجھے بتانا یہ چاہیے تھا کہ پورے صوبے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ باتیں اتنی کی گئی میں مجبور ہوں کہ میں یہ وضاحت دوں کہ آپ کا یہ سوچ، آپ کی یہ تاثر غلط ہے۔ ہم نے کراچی شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، صرف دو جو ریڈ لائن یلو لائن ہے نا، 139 ارب روپے کی، سر 139 بلین کی یلو لائن اور ریڈ لائن ہے صرف کراچی کی، دو اور کہیں پہ نہیں جا رہی ہے۔ سر میرا خیال ہے کہ آپ کو نا 20-25 سال بعد پیدا ہونا چاہیے تھا تاکہ شکر ادا ہوتا۔ سر یہاں کوئی دوستوں نے بات کی، بلکہ میں سر میں صرف یہ ایک فگر بتا دوں آپ کو کہ جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا نا سر، اس میں جو ڈیولپمنٹ کی میں نے آپ کو بتائی اسکیمیں، جو پی 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 موڈ کی اسکیمیں بتائیں آپ کو، اگر یہ سارا میں ملا دوں تو کراچی کے لیے 218 ارب روپے کی اسکیمیں اس وقت ایلوکیشن ہے، کام ہو رہا ہے۔ 218 ارب روپے کے اس سال میں کام ہونے، 218 بلین، اور ان کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 500 روپے کے قریب بنتی ہے۔ سر اس کے علاوہ یہ جو گرانٹس ہیں جو مختلف ہاسپٹلس کو دیتے ہیں، سالٹ ویسٹ کو دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو یہ 143 ارب روپے بنتے ہیں۔ 143 ارب روپے یہ ہیں، 218 یہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے، ان کو ملائیں تو 361 ارب روپے ہیں جو کراچی پہ ہم ان چیزوں میں لگا رہے ہیں، 361 بلین۔ اس میں یہ 139 میں نے شامل نہیں کیے جو ٹرانسپورٹ والے تفصیل تو بتائیں گے شرجیل صاحب، اس پہ مزید آ کے اس پہ وہ بنائیں گے۔ سر یہاں
کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی جو ممبرز نے کی تھی، میں سرسری طور پر ان کا جواب دے دیتا ہوں. کازوے کی بات میں کر گیا ہوں، بختیاری والی بات کر گیا ہوں. فتح نالے اسکیم کی بات کی گئی. میں بتا دوں کہ وہ منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور وہ مکمل بھی ہو جائے گا. عباسی شہید کی بات میں کر گیا ہوں. لوکل کاؤنسلز کو 140A کی اختیارات کی بات یہ دوست بار بار کرتے ہیں. سر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو آرٹیکل 140A ہے نا کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر صوبے میں منتخب بلدیاتی ادارے ہوں گے جن کے پاس فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ایسا ہی اختیارات ہوں گے. یہ 3 چیزیں سر بتاتا ہوں، اس میں فیصلے میں بھی آتا ہوں. میں بتاتا ہوں فیصلے میں بھی. یہ 3 چیزیں اس میں کہا گیا کہ یہ ہونی چاہیے. سر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بتا دے اس میں کہاں لکھا ہے کہ 5 کلو پولیٹیکل ہونا چاہیے، 10 کلو ایڈمنسٹریٹو ہونا چاہیے اور 20 کلو فائنینشیل ہونا چاہیے. آج بھی جو بلدیاتی ادارے قائم ہیں ان کے پاس پولیٹیکل اختیار بھی ہے، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار بھی ہے اور ان کے پاس فائنینشیل اختیار بھی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی ادارہ مادر پدر آزاد نہیں ہوتا. ہماری صوبائی حکومت بھی جو منصوبے منظور کرتی ہے نا سر، ان کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. کچھ منصوبوں کی لاگت ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود کر لیتا ہے. کچھ منصوبوں کی لاگت زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ PND میں جاتے ہیں. پھر اگر کچھ لاگت بڑھ جائے تو وہ پھر اسلام آباد میں جاتے ہیں. ان کے پاس بھی CDWP بھی ہے، ان کے پاس ایکنک بھی ہے. مختلف ان کے مراحل ہیں، وہاں سے ان کے اپروول دینے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ اسکیم آتی ہے. اسی طرح جو آپ کے لوکل کاؤنسلز ہیں ان کا بھی نظام اسی طرح سے. ایک کاسٹ مخصوص کاسٹ ہوگی تو وہ خود کریں گے، اس سے زیادہ ہوگی تو پھر آگے ہو جائیں گے، پھر اس سے اوپر ہوگی تو کہیں اور جائیں گے. اگر صوبائی حکومت کے پاس ڈیولپمنٹ کے کاموں کو منظور کرنے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں، جو ایک آئینی حکومت ہے، بلدیاتی جو ہے وہ قانونی حکومت ہے، یہ آئینی حکومت ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی ان کو اتنا کرتے ہیں کوئی ان سے پوچھے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اختیارات ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے. جو ہمارے بھائی نے مجھے یاد کرایا سپریم کورٹ کی بات فیصلے کی، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو گلزار صاحب کا فیصلہ، گلزار صاحب کا فیصلہ. گلزار صاحب نے وہ فیصلہ اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن جاری کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ جو حرکتیں وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ کر گیا تھا وہ یہ کالک ملتے اس کے منہ پر. اپنی فیس سیونگ کے لیے ڈرامہ بازی کرتے ہوئے وہ فیصلہ دے کے چلا گیا، جس کے اوپر عمل درآمد یہاں تھوڑی ہونا ہے سر. صرف کروائیں نا پورے ملک میں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی، کروائیں پورے ملک میں. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا تھا. یہ ہمارے دوست کبھی نہیں، وہ پرانے والے تھے، یہی تھے، لندن والے تھے. وہ 2000 جو ہمارا 1 کا قانون تھا اس کو پہلے برا کہتے تھے، پھر اس کو اچھا کہنا شروع کر دیا. اچھا جب ختم ہو گیا تب بھی ہمیں برا کہتے تھے. بھائی پنجاب نے ختم کیا، بلوچستان نے ختم کیا، KPK نے ختم کیا، سندھ نے ختم کیا. وہ اتنا اچھا ہوتا کوئی صوبہ تو رکھتا نا اس کو، کسی صوبے نے رکھا، سب نے اڑا دیا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس خواہش میں ہیں کہ جو اس قانون میں تھا، جو ایک فوجی عامر نے دیا تھا جب صوبائی اسمبلیاں نہیں تھی اور صوبے کے اختیار لے کے اس نے لوکل گورنمنٹ کو دے دیے بغیر صوبائی اسمبلی کی منظوری کے، اسمبلیاں تھی نہیں وہ دے دیے. اور دینے کے بعد پھر یہ کیا کہ جب اسمبلیاں بن گئی تو پھر وہ شیڈیول، میں پتہ نہیں شیڈیول 6 تھا کیا تھا، اس کے لیے پابندی لگا دی. اختیار اسمبلی کا تھا، پابندی لگا دی کہ پریزیڈنٹ کی منظوری کے بغیر اس قانون میں نقطے کی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ عجیب مذاق خیز باتیں تھیں جو بازی میں ہو گئی تھی. اب اگر ایک چیز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار ہونا چاہیے، میں اس بات کو نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ہمیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن بیٹھ کے میں ڈکٹیٹ کرے کہ ایسا ہونا چاہیے. بھائی یہ فیصلہ تو اکثریت کرے گی، جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ کرے گی نا. اب رائے اپنی دے سکتے ہیں، اب تجاویز اپنی دے سکتے ہیں، اور ہم اس میں سے قابل عمل چیزوں کو لے بھی سکتے ہیں، ہم اس کو کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. آپ نے یہ کہا کہ انسیٹسفیکٹری تھی سالڈ ویسٹ کی پرفارمنس. میرا خیال ہے کہ ڈے ٹو ڈے چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اور مجموعی طور پر کارکردگی ٹھیک تھی. ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں رہ جاتی ہوں گی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود عید کے غالب دوسرے دن میٹروپول کے پاس سے گزرا تو مین میٹروپول کے سامنے اشارہ کے اوپر وہ اوپر پڑا ہوا تھا.
اب وہاں تو قربانی نہیں ہوئی ہوگی نا, قربانی ہوگی, سب گھر تو ہے نہیں وہاں پہ, یا گرا گیا ہوگا, پھینک گیا ہوگا, کوئی نہ کچھ ہوئی ہوگی نا, مطلب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح ممکن ہے گلیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو, لیکن اگر مجموعی طور پر آپ کمپیریزن کریں گے نا آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے پہ, تو شاید صورتحال بہتر تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر برس نیا نیا ان کو تجربہ ہوتا ہے, نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں اور نئی نئی وہ امپرومنٹ کرتے جا رہے ہیں, تو اس میں کافی بہتری آئی تھی. پھر ہمارے ایک دوست نے بڑی ایک عجیب سی بات کی, انہوں نے کہا وہ راشن بٹتے نہیں دیکھے تھے رمضان میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے اتنے پیسے دے دیے تھے اور میرے کو راشن بٹتے نہیں. پھر سب سے سوال کیا, سب نے ٹیکس بھیجا کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا. سر راشن نہیں بٹا تھا. رمضان میں یہ پیکج رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو امداد دی جائے گی, اور امداد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں جن کو وہ پیسے مل رہے ہیں ان کو اضافی رقم دے دی گئی تھی صدر حکومت کی جانب سے. وہ تو وفاقی حکومت دیتی ہے, تو ہم نے اس پہ اضافی پر فیملی اس کو ڈال کے دے دیا تھا. اب آئندہ بتائیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ راشن لے کے ان کو دکھا دینا کہ راشن میں لے لیا ہے, تو ان کو شاید ہو جائے گا. تو یہ جو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ واٹر سیویج بورڈ کے جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے, وہ میں چیک کروں گا, ایک جنرل کمپلینٹ ہے لیکن اس میں کر لیں گے. اور انہوں نے منیمم ویج کی بات کی سر, وہ چونکہ لیبر منسٹر پہلے بات کر چکے ہیں, تو میں ذرا ایک عرض کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں منیمم ویج کا تعین تو منیمم ویج بورڈ کرتا ہے, حکومت سفارش کرتی ہے, میں کر دی, پورے ملک میں ہوئی ہے 37,000. میرا نقطہ نظر یہ کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. میں نے فارمولا ویسے لگاتا ہوں, سی ایم صاحب بھی ایگری کرتے ہیں, لیکن پھر پرابلم یہ آتا ہے کہ یہاں زیادہ ہو جائے گی, باقی جگہوں پہ کم ہوگی, تو پھر ہماری بزنس کمیونٹی اس پہ جو ہے وہ شور کرتی ہے اور کہتے ہیں یہ اس میں ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے. دیکھیں اس میں یہ شکایت بالکل ٹھیک ہے کہ اکثر جگہوں پہ لوگوں کو منیمم ویج نہیں دی جاتی, میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ہم ہر جگہ جا کے چیک کریں گے تو یہ شاید ممکن نہیں. آسان طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں میں منیمم ویج نہیں ملتی. اگر کسی فیکٹری میں نہیں مل رہی اور ایک آدمی شکایت کر رہے ہیں, ایک وہاں بھلے 5,000 آدمی کام کرتے ہیں, ایک آدمی کی شکایت آ جائے کہ نہیں ملتی, ہم وہاں پہ انشور کریں گے کہ اس کو ملے. کوئی بتائے گا تو کریں گے نا. بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں آپ جا کے در جا کے ایک فیکٹری پہ جا کے ایک دکان پہ جا کے چیک کرو کہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ شکایت کریں. یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کے علاقوں کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں. ایک ہماری بہن نے سیف سٹی کی بات کی تھی, وہ بھی اس میں میں نے بتا دیا کہ آگمنٹیشن آپ کو بتا دیا, SIUT میں نے بتا دیا, آباسی شہر کی بات میں نے کر لی ہے. اور جو ہمارے دوست بہت سارے سر اداروں کی بات کرتے ہیں, KMC کی, KDA کی, ٹاؤنز کی, جو DMCs تھیں, واٹر بورڈ کی, پھر ہم مانتے ہیں کہ ان اداروں کی صورتحال بہت خراب ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں نہ جائیں تو بہتر ہے. جو بھی ہے جیسا بھی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی بربادی کی ذمہ داری شاید ہم پر کم آتی ہے, کسی اور پر زیادہ آتی ہے. ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم کسی کو نوکری سے نکال نہیں سکتے. جو بھی لگے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگ گیا اس کو کام کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ سر وہ ڈیلی والے ہو گئے. اس میں ایک ہمارے دوست نے کہا کہ جب سے واٹر بورڈ جو ہے وہ سندھ حکومت کے ماتحت تب سے خراب ہے. بھائی واٹر بورڈ کا ایکٹ پڑھ لیں, وہ ایکٹ جب سے بنا ہے وہ سندھ حکومت کے ماتحت ہی ہے. جب مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے یا نعمت اللہ خان صاحب بھی تھے تب بھی قانون وہی تھا. اس قانون میں یہ لکھا تھا, اب تو خیر چینج ہو گیا ہے, اس میں قانون میں یہ لکھا تھا کہ چیئرمین جو ہوگا اس کو حکومت سندھ تعینات کرے گی. تو نعمت اللہ خان کو بھی اور مصطفیٰ کمال کو بھی اس وقت کی حکومت نے چیئرمین لگایا تھا. تو قانوناً وہ اس وقت بھی صوبہ سندھ کے ہی جو حکومت ہے اس کے پیچھے چلتا تھا. وہ ہم نے کوئی نیا نہیں بنایا تھا, جا کے اس کو چینج کر کے میئر کو اس کا جو ہے چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اور شجیل بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا ناصر شاہ کی بات پہ ناراض ہیں. میں جاتے جاتے سر بس آخر میں شبیر صاحب نے ہماری بڑی اچھی توازے کی, یہاں پہ چلے گئے بدقسمتی سے, ان کو یہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں ضیاء الانجار کو کہہ رہا تھا جتنا تم نے بور کیا تھا نا
वो सारी कसम से निकाल दी हमारी। तो जो एक तवानाई हमारे अंदर आ गई और बहुत अच्छा रहा।